تعلق ایک سوال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے سے دعا کرنی چاہیے اور سب سے افضل وسیلہ نبی کا ہے۔ حضرات، یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں اختصار سے ذکر کر دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر جو بھی رائے پائی جاتی ہے اس کو فوراً توڑ دینا یہ عقل مندی نہیں ہوتا۔ ہم محبت سے سنتے ہیں۔ حضرات، ہم نے ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات پہ نہیں، ان کی باتوں پہ بھی لائے ہیں ہم ایمان۔ آپ کا وسیلہ دینا، آپ کی ذات کو استعمال کرنا ہے، لیکن آپ کی ذات کو لیتے ہوئے آپ کی بات مت بھولنا۔ کیوں؟ اس کی سزا بہت بری ہے۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑا پیار کرتا تھا اور مشہور ہے کہ لونڈی کو بھی آزاد کر دیا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پیش کی تو کیا بولا تھا؟ تبا لک سائر الیوم۔ بھئی یقول لا الہ الا اللہ کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں 360 کو چھوڑ کے ایک کو لے لوں۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ قرآن بنایا اور قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو جائے، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ اس کی جمع پونجی، یہ کمایا ہوا مال اس کے کسی کام کا نہیں۔ سیصلی نارا ذات لہب، یہ شعلوں والی آگ میں جانے والا ہے۔ کیا غلطی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا؟ تو بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کے دعا کرنا بڑی اچھی بات تھی اگر یہ آپ کی بات کے مخالف نہ ہوتی، اگر آپ کی بات کے مخالف نہ ہوتی۔ بھائیو، وسیلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قربت حاصل کی جائے، اللہ کی قربت حاصل کی جائے، اور کچھ وسیلے لینا فرض ہے۔ یہ اہل حدیث کے بارے میں کہ وسیلہ مانتے نہیں، یہ بھی سن لیں۔ ایک وسیلہ فرض ہے، جو اسے نہیں لیتا وہ دنیا کا پکا ٹھکا کافر ہوتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ کہ اللہ اور بندے کے درمیان ہدایت کا وسیلہ انبیاء کو ماننا۔ بھائیو، یہ وسیلہ ہے کہ نہیں؟ جن لوگوں نے مانا وہ مسلمان، جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر۔ جس نے مانا وہ ابو بکر، جس نے نہیں مانا وہ ابو جہل۔ اللہ اور بندے کے درمیان ہدایت کا وسیلہ خود پیغمبر ہے۔ اب ہدایت کا کیا معنی ہے؟ کہ غلط راستے پہ چل رہے ہوں تو پیغمبر کے ذریعے صحیح لائن پہ چڑھ جانا۔ تو یہ دعا کا مسئلہ بھی وہی ہے۔ ایک وسیلہ ایسا ہے کہ جو شرعن جائز ہے۔ شرعن کون سا جائز ہوگا؟ کہ جو طبعاً فطرتاً اللہ نے جائز رکھا ہو۔ مثلا آپ کو پیاس لگی ہے تو پیاس بجھانے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ پانی۔ پانی سے پیاس بجھتی ہے۔ دوسری طرف شراب ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے، پوچھیں گے، آقا اللہ اور بندوں کے درمیان ہدایت کا وسیلہ تو ہے، اپنی بات بتائیے کہ میں پیاس کو پانی سے بجھا لوں، بجھا سکتا ہوں؟ شریعت جو جواب دے وہ صحیح ہوگا۔ شریعت کہتی ہے بجھا لو، صحیح ہے۔ شراب سے نہیں، یہ حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو ان وسائل میں، طبی وسائل میں بھی ہم پوچھیں گے شریعت سے، جو جائز قرار دے جائز، جو ناجائز قرار دے ناجائز۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے دینی معاملات میں، خصوصاً دعا کے معاملے میں وسیلہ سب سے پہلے انسان اپنے اللہ کے نام اور صفتوں کو وسیلہ کے طور پہ پیش کر سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، جو دعا مانگنی ہے پورا قرآن مجید اٹھائیے۔ میری طرف سے دعوت ہے، کتاب اللہ کی کوئی ایک آیت کہ جس میں انبیاء کی دعائیں موجود ہیں، انبیاء کی دعائیں، اور وہ انبیاء، ایک جگہ پہ اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کے کہا کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا تو ہم ان کے عمل بھی برباد کر دیں گے، نبوت جاتی رہے گی۔ اور خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک اتنی خطیر چیز ہے کہ اگر تو نے بھی کیا تو تیرا عمل بھی برباد۔ تو یہ چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ جب اللہ سے دعا کرنی ہے تو آپ اللہ کے کسی نام کا یا صفت کا وسیلہ ڈال سکتے ہیں۔ دلیل، آقا دعا کرتے ہیں، سنیے میرے بھائیو، بچے بیٹھ جائیں ذرا۔ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ مجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ میں واسطہ ڈال کے کہتا ہوں جو تیرے۔ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ، انزلتہ فی کتابک، جس کو تو نے کتاب میں اتارا ہے، او علمتہ بہی احد من عبادک،
یا تو نے وہ اپنا نام اپنے کسی برگزیدہ بندے کو پیغمبر کو سکھایا ہے؟ اب استأثرتا بہ فی علم الغیب عندک، یا اللہ تو نے وہ نام نہیں بتایا، وہ تجھے ہی معلوم ہے۔ اللہ میں تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ ڈال کے وقت کا پیغمبر سوال کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے۔ رب کو واسطے ڈالا کرو، اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، اللہ تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ۔ یوں دعا کیا کیجئے ہر نبی نے، دیکھیے ہر نبی نے رب کی ربوبیت کا واسطہ ڈال کے زیادہ دعائیں کی۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب زدنی علما، ربنا 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 پورے قرآن میں ملے گا۔ لیکن کسی بھی پیغمبر نے، کیا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نہیں بزرگ بڑے انہوں نے ان کا واسطہ ڈالا؟ یا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دعا میں 1,24,000 انبیاء اور ان بزرگوں میں سے کسی ایک پیغمبر کا واسطہ ڈال کے ہمیں دعا سکھائی ہو؟ نہیں۔ تو اس لیے اپنے نیک عمل کا بھی آپ واسطہ دے سکتے ہیں، جیسے وہ اصحاب غار 3 لوگ جو غار میں دب گئے تھے، انہوں نے اپنے نیک عملوں کا واسطہ دیا، تو آپ اپنے نیک عمل کا واسطہ اللہ کو وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا وسیلہ یہ ہے کہ آپ کسی زندہ نیک آدمی کو جا کے کہیں کہ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ زندہ نیک آدمی، اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو پھر اسے نہیں کہیں گے میرے لیے دعا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء پڑھاتے ہیں، لیکن جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کے چچا جناب عباس کو لیا اور کہا اللہ پہلے ہم تیرے محبوب ہوتے تھے، دعا کرتے تھے، تو ہمیں بارش دیتا تھا، اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں، اللہ ہمیں بارش سے نوازے۔ زندہ نیک آدمی سے دعا۔ تو میرے بھائیو یہ جائز وسیلہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا وسیلہ دینے کی، اس کے علاوہ جتنے بھی وسائل ہیں وہ درست نہیں۔